ہے کہ مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جو حضرات فاصلے پر ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ مقام مجلس پر آ کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ اللهم صل على محمد آل محمد۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفسا شيئا ولا تجزعون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أذل منكم جبلا كثير أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين اللهم صل على محمد وعلى محمد لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين اللهم صل على محمد وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحييها العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس
أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقوا مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ کے ساتھ میر عظمت علی رضوی صاحب ابن میر محمد علی رضوی صاحب کی روح کو شاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد علیہ فتح صاحب میر عظمت علی رضوی صاحب ابن میر محمد علی رضوی صاحب کے حقوق فرض میں اعلیٰ سر مقام عطا فرمائے. صلوات بر محمد و آل محمد. خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں اے خمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم اے خمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں اے خمر مجھ سے
فرماتے ہیں 14 معصوم ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں. میں نے ایک خواب میں صلوات بر محمد و آل محمد. حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب قریب آ گیا اب وقت آخری زینب سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب. زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا. زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا. یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا. بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم. اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم. سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا. یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا. تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا. دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا. اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں. تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا. اتنا تھا خیال آپ کو پر
لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، اب دیکھے گی زینب کے کھلے سے کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے یا دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گی سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا، ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے، جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے، شیرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا۔ فاتحہ۔ مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بر، سلام ایسا پڑھوں گا دل، زمین کربلا کیا پوچھنا، تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ، ہے تجھ میں آج تک کمر غم کیا نہ ہو، دل غم سے ٹوٹے، کیوں نہ سرور کا علم بردار آخر بائت، علم بردار لبے دریا لمبر دار بھی کام آ گیا کر بسب اللہ، بسب اللہ حافظ، تیری غیرت کو آخر کیا ہوا، کچھ تو نے سوچا بھی، بھری محفل میں کیسا تذکرہ ہے، بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر کا، مجھے مطلوب ہوگا جب گرے رن میں با وفا باس صدر زی سے ہوئے جدا، باس گرتے گرتے یہ دی صدا باس ہو گیا آپ، ہو گیا آپ
शाह करबला आओ गुर्ज से शक आई जिदाम फुरात से ये सदा सुन के बेताब हो गए मौला। अली अकबर ने बाप से ये कहा चलिए बाबा पुकारते हैं चचा। कह के अकबर बशोर शैन चले दिल को थामे पीटते थे हुसैन सीना वसार थे संभाले हुए अली अकबर। अब जो पहुँचे फुरात पर सरवर की निगाह भाई के जो लाश पर पाती थे खड़े हुए शबीर दिल भर आया छोड़ जख्मों से थाली का पिसार जहाँ बलब है जरी उठे क्यों कर। तब कहा शाह से ये रो रो कर देखिए मैं पड़ा हूँ रेती पर हो बहलिए मेरी कता का आप है उज्जत ये वसीयत है आपसे आका। खैमगाह में न लाश ले जाना होगा सभी बियों का हाल बुरा। रोएगी मुझको सानिए ज़हरा मेरा मदफन यहाँ मुदाम रहे हश्र तक बस। वक्ते आखिर यही मलाल रहा है सकीना को इंतजार मेरा था इकरार पानी लाने का। मैं पड़ा हूँ यहाँ लबे दरिया कहती होगी अब आएंगे अम्मू हमको पानी सर से मामा शय ने फेंक दिया अपनी टूटी कमर को थाम लिया। कहते थे क्या गजब हुआ भैया तुमने गुर्बत में साथ छोड़ दिया। रेत पर सो रहे हो क्या भाई उठ के भाई को भाई कदम जो सामने निकला
روئے سر پیٹ کر شہ والا مڑ کے کڑیل جوان سے یہ کہا لے چلو مشق اور علم بیٹا ہم کو بیاس کر گئے عباس مر گئے مر گئے مر گئے عباس صلوات زخمی سینہ سے رن میں جو شے کا پسروا ہر سینت سے لئی ہر کھم لوروا ترخون میں مرقع خیر البشر و آخر جدا خاتے وہ مقتل میں کیا ہجوم تھا اس نور عین پا پروانے گئے رہے تھے چلا پروانے گئے رہے گرنا تھا بس کے سر پا لگا گرز ستام یوں جھکے کے ہوتے ہیں سجدے میں جیسے خان رکھ دی گلے پشش نے شمشیر تیدا تلوار ایک بڑے کے غل تھا کرو نہ رے تنے پانچ دوڑا رے اکبر میں دوڑا دو گھوڑے حضرات کھڑے تھے خیمے کی پکڑے ہوئے تلاب سن کر یہ گل رہی نا دل ناتوا کو تاب ناگا آئرن سے صدائے فلک جنا بیٹا جہاں سے جاتا بیٹا جہاں سے جاتا لاش پا ظلم و جور بداتفال کرتے ہیں گھوڑوں سے لکی ہمیں پامال کرتے ہیں بانوں کو قسم دے کے چل شاہ نامدار وہ پیاس وہ دھوپ کا صدمہ وہ اضطراب دل تھا الٹ پلٹ تو کلیجہ تھا بے قرار اٹھتے تھے اور زمین چلاتے تھے شبیے پیامبر اماتے گھبرائی اے علی اکبر آؤ کدھر کو علی اکبر آؤ کدھر کو چلا رہی ہے دوڑے پا چلا رہی ہے دوڑے پا ماں اکبر برائے خالق اکبر جواب دو بیٹا جواب دو گرتے ہیں ہاں
تمام ثواب کا ہاتھوں سے کام لو بیٹا زید باپ کیوں کھائے تو پاگو اے میرے گلزار کیوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے پٹکتے ہو بار بار آنکھیں تو کھول دو کہ میرا دل ہے بے قرار بیٹا تمہاری ماں بیٹا تمہاری ماں بہن کھڑی ہے در پر تیرے اشتیاق میں اکبر دے مالا جی اکبر تمہارے مان حضرت یہ کہتے تھے کہ چلا اتنی زبائیں لکھ اس کی جو آئی تھا لیا ہاتھ سے جگہ انگڑائی لے کے رکھ دیا آباد گھر لٹا شہر والا کے سامنے بیٹے نکل گیا بیٹے کا نکل گیا بابا کے ساتھ فاتحہ مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے گھٹا گھٹا کے فلا گھٹا گھٹا فلک نے کیا کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے فقیر کسی کے سامنے کیوں جا کے ہاتھ پھیلاؤں میرا تو دے تیری مدد کا فقط یا علی بھروسہ ہے کسی نغے وقت حسین کہتے تھے پروردگار رہیو گواہ کے قتل
ناغا کے بعد کہ قتل کرتے گئے ناغا کے بعد سال مجھے مثال بد ایک جالا خریدار اعاذن باللہ پیاس پر تیروں کی بوچھار اعاذن باللہ نہ کوئی یار نہ غمقار اعاذن باللہ ہر طرف ظالم خوخار ہے اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا پیاس تین باری ہوئے جب پیاس سے بے ہوش آخر الامر کیا پیاس میں رو کر یہ کلام ایوہ الناس میرے قتل پک ہے چوناؤ سا پیاسے تیج بروز پیاسے تیج بروز کے کھات اب کوئی پیاسوں میں باقی نہیں میں تنہا ہوں چاپا ندم جے چانا دو ابھی یہ کہنا چکا تھا پسر شاغ نجات سو غزہ رہلے جفا ٹوٹ پڑے تیغ بکار سب کماداروں کے تیر دل شبیر داب گرد جلاتے اور بیر ہو کے بے غوش گرے جب شہدی گھوڑے سے ساتھی کوچ پڑا آیا غصے میں قریشہ کہ وہ بداختر تیغ ایک ہاتھ میں کھینچے قنجر بے ادب نے جو یہ چاغا کے چڑے سینے پا شاہ چوب کیسے بولے کے ٹائم سن لے دنیا میں میرے بعد تجھے رہنا ہے تجھ سے کچھ اپنے دیوار بیٹی ایک
برس کی سکینہ میری دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ وہ جو روئے نہ گھرکنا نہ ڈرانا للہ میں نے نازوں سے پالا کل تلک تھی میرے سینے کی وہ سونے والی اب صاحب شمر بالا کے سکینہ کو بہت چاہتے ہو شہ نے فرمایا کہ ہاں سب میں ہے پیاری مجھ کو سنگ دل بولا تو بس خیر تم اب کچھ نہ کہو میں نہیں سنتا سکے میں نہیں سنتا سکے نہ گے میں تماچے اسے ماروں گا گھرک بھی دوں گا جتنے دی جاگے سب سے جتنے دی جاگے سب سے کو دو ایک بابا زبلن صلوات پڑھ لیجیے محمد آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایک سورہ فاتحہ برائے صلی صلاب میر عظمت علی رضوی صاحب مرحوم ابن میر محمد علی رضوی صاحب کی ارواح کو حساب ایک اور بابا زبلن صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى ثم الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین والانبیاء الذی مقتب یاسین و طٰہٰ السلام علی شجرۃ التقوی السلام علی روح اللہ السلام علی وجہ اللہ و لسان اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واہلہ الطاہرہ من الآن الی یوم الواقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب عزیزان محترم،
موالیان حیدر کرار، غم قرن مظلوم کربلا، یوں تو مقصد حیات ہی ذکر اہل بیت ہے، ہماری زندگیوں کا مقصد ہی ذکر محمد اور آل محمد ہے۔ ہماری خلقت اس کائنات میں ہوئی ہے تو صرف اور صرف ذکر محمد اور آل محمد کے لیے ہوئی ہے، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت دونوں کے در سے وابستہ ہے، اس لیے کہ جو قرآن اور اہل بیت دونوں کے در سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا، اور ہر لمحہ شکر ہے اس خداوند عالم کا کہ جس نے ہمارے دلوں میں محبت ائمہ طاہرین کو رکھا، اس لیے کہ ان کی محبت ہر کسی کے دل میں نہیں آتی، ان کی محبت بس انہی دلوں میں آتی ہے کہ جس کا شجرہ پاکیزہ ہوتا ہو، ان کی محبت بس انہی دلوں میں آتی ہے کہ جس کا خون بطہارت ہوتا ہو، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اے علی، گر تیرے چاہنے والے کہ ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج دے دیا جائے اور کہا جائے ان نعمتوں کو لے لو اور علی کی ولایت کو چھوڑ دو تو وہ ہرگز تیری ولایت کو نہیں چھوڑے گا۔ پھر کہا کہ اے علی، گر غیر مومن کے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج دے دیا جائے اور کہا جائے ان نعمتوں کو لے لو اور ان نعمتوں کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار کر لو تو وہ ہرگز تیری ولایت کا اقرار نہیں کرے گا، اس لیے کہ تیری ولایت کا اقرار بس وہی کر سکتا ہے کہ جس کی ماں بطہارت ہوتی ہو۔ ایک بار واضح بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور ابھی میں نے رسالت ماب کی جس حدیث کو سرنامہ کلام بنایا کہ جہاں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، کہ اپنی اولادوں کو علی کی محبت کا ادب سکھاؤ۔ اب آ کر دنیا علی کی محبت کا ادب سیکھے تو کس سے سیکھے؟ کئی شخصیتیں گزری ہے جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ محبت علی کا ادب کیا ہوتا ہے، اس دور میں بھی گزری ہیں اور اس دور میں بھی گزری ہیں جنہوں نے سکھایا ہے کہ دیکھو جب ان سے محبت کی جاتی ہے تو ادب محبت یہ ہوتا ہے۔ اس دور میں کس نے سکھایا؟ سلمان نے سکھایا، مقداد نے سکھایا، ابو ذر نے سکھایا، مالک اشتر نے سکھایا، میثم تمار نے سکھایا۔ یہ شخصیتیں جو گزری ہیں انہوں نے سکھایا ہے کہ جب ان سے محبت کی جاتی ہے تو ادب محبت یہ ہوتا ہے۔ اور میں یوں کہوں تو بجا نہ ہوگا کہ اس دور میں بھی دو شخصیتیں ایسی گزری ہے جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ عزاداری حسین ابن علی کا ادب کیا ہوتا ہے، اور ان دو شخصیتوں کو دنیا بڑی خوب جانتی ہے کہ جن کا نام ہے خدائے سخن اور بادشاہ سخن۔ بھلا کون ان کے مرثیوں کو سمجھ سکے؟ اس لیے کہ ایک اور باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد۔ عزاداری کے سلیقے میں اضافہ کیا ہے سرکار انیس اور دبیر نے، وہ عزاداری وہ فرش عزا کہ جس کی بنا ثانی زہرا نے ڈالی ہو، اور اسی عزاداری کے سلیقے میں اضافہ کیا ہے سرکار انیس اور دبیر نے۔ ایسے مرثیے لکھے کہ اگر کوئی انسان ان کے لکھے ہوئے مرثیوں کو ہمت انگوش ہو کر سنے گا تو ایسے لگے گا کہ ماجرا آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو۔ یہ زندہ معجزہ ہے سرکار انیس اور دبیر کے مرثیوں کا کہ جب کوئی ہمت انگوش ہو کر سنے گا تو وہ اپنے مقام پر تو رہے گا لیکن دل یہاں پر نہیں رہے گا، وہ وہاں پہنچ جائے گا کہ جو مرثیے میں ماجرا سن رہا ہے۔ یہ معجزہ ہے سرکار انیس اور دبیر کے مرثیوں کا، اور اتنے مرثیے لکھے ہیں ان شخصیتوں نے کہ انسان کے ظرف کے باہر ہے کہ ان کے مرثیوں کو سمجھ سکے۔ ایسے مرثیے لکھے ہیں، اور سرکار دبیر کے بھی اتنے طلباء تھے، اور انہی طلباء میں سے ایک طالب علم جو سرکار دبیر کے یہاں آ کر علم حاصل کرتے تھے، ان کا نام تھا جناب سفیر بلگرمی۔ انہوں نے سرکار دبیر سے علم حاصل کیا، اور انہوں نے 2 جلدوں پر ایک کتاب بھی لکھی کہ جس کتاب کا نام ہے تذکرہ جلوہ خضر، جس میں سرکار دبیر کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو شخصیت تھی مرزا سلامت علی دبیر، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ چونکہ بانیان مجلس کی خواہش ہے کہ سرکار دبیر کا مرثیہ اب حضرات کی خدمت میں پیش کروں، تو بس چند بنا حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوا اسی سے ربط مصائب پھر ذکر کو تمام کروں۔ مرثیے سے پہلے ایک اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا، 4 مصرے پیش کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے مرثیے میں شہزاد علی اکبر کے بھی مصائب سماعت فرمائے،
وہ علی اکبر جو ہو بہو ہم شبیہ رسول اللہ بن کر کائنات میں آیا ہو، وہ علی اکبر کہ جس کا حسن کچھ یوں ہے کہ جس کے حسن کے سامنے حسن یوسف بھی پھیکا پڑ جائے، اور حسن علی اکبر کے مطابق سرکار دبیر کا مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے 4 مصرے کہ باغ جہاں کے لال ہو گل کے شمار میں، باغ جہاں کے لال ہو گل کے شمار میں، خیرات بٹ رہی تھی جو اکبر کے حسن کی، یوسف بھی مانگنے کو کھڑے ہیں قطار میں، یوسف بھی مانگنے کو کھڑے ہیں قطار میں۔ اور مرثیہ یوں ہے کہ جب سرکار دبیر کے پاس آئے، آ کر پوچھا کہ سرکار کچھ ہمیں حسن علی اکبر کے بارے میں بتائیے، تو ایک مرتبہ چہرے دبیر پر روب حسن علی اکبر طاری ہونے لگا۔ ایک آن میں خداوند عالم سے مدد طلب کرتے ہوئے دبیر نے کہا کہ جب رونق مرقع کون و مکان ہوئی اور قدرت مصور قدرت عیاں ہوئی، سن خدا کی خلق خدا مدحقاں ہوئی، پیدا شبیہ خاص رسول زماں ہوئی، صدقے جدا جدا ہوئے اکبر کی شان پر، جن و بشر زمیں پہ ملک آسمان پر، جن و بشر زمیں پہ ملک آسمان پر، پیدا جہاں میں یوسف عرش آستہ ہوا، پیر فلک مثال زلیخا جواں ہوا، یوسف کو پر نصیب یہ رتبہ کہاں ہوا، پردے میں غیب کے جو نہاں تھا عیاں ہوا، پردے میں غیب کے جو نہاں تھا عیاں ہوا، اکبر کو حق نے نقشہ خیر الورا دیا، اس رخ سے سب کو چہرے قدرت دکھا دیا، جب بے نقاب چہرے نور خدا ہوا، حسن کمال و صنعت حق رونما ہوا، عرش علا سے نعرہ صلی اللہ ہوا، پھر جلوہ گر مرقع خیر الورا ہوا، ارے مشہور تھا چراغ جو دنیا میں طور کا، پروانہ بن گیا علی اکبر کے نور کا، مشہور تھا چراغ جو دنیا میں طور کا، پروانہ بن گیا علی اکبر کے نور کا، حیران تھی عقل ماہ ولادت کی جاہ میں، یوں سال کا شرف تھا وہ سب کی نگاہ میں، جس طرح جمعہ ہفتے میں اور عید ماہ میں، جیسے بہار باغ میں سلطان سپاہ میں، اس ماہ کا وہ 12 مہینوں میں حال تھا، یوسف کا 12 بھائیوں میں جو جلال تھا، اکبر کے رخ نے عکس گرایا زمین پر، اکبر کے رخ نے عکس گرایا زمین پر، یا سعد اکبر فلک آیا زمین پر، خورشید ذرے ذرے میں پایا زمین پر، جز نور پھر کہیں تھا نہ سایہ زمین پر، ماہی سے ماہ تک یوم قدرت تھا موج پر، پیشانی زمیں کا ستارہ تھا اوج پر، 7 نجوم مجرے کو آئے سوئے زمین، اکبر نے 7 ملک سلے میں دیے وہیں، کیواں کو ہند زہرہ کو عقلی میں پنجمی، مریخ و مشتری کو دیا ملک ترک و چین، شمس و قمر کو بلق و بقارا عطا کیے، اور روم دے کے اوج اطرف سوا کیے۔ یہاں سے توجہ چاہتا ہوں کہ ہمسائیاں گھروں سے پکاری کہ کیا ہوا، ہمسائیاں گھروں سے پکاری کہ کیا ہوا، فضان دین نویت کے فضل خدا ہوا، اقبال فاطمہ کی بہو کا سوا ہوا، فرزند ہم شبیہ رسول خدا ہوا، اقبال فاطمہ کی بہو کا سوا ہوا۔ بیت پر توجہ چاہتا ہوں کہ ہمسائیاں گھروں سے پکاری کہ کیا ہوا، فضان دین نویت کے فضل خدا ہوا، اقبال فاطمہ کی بہو کا سوا ہوا، فرزند ہم شبیہ رسول خدا ہوا۔ امت دوبارہ روح پیمبر کو دیکھ لے، امت دوبارہ روح پیمبر کو دیکھ لے، جس نے انہیں نہ دیکھا وہ اکبر کو دیکھ لے۔ امت دوبارہ روح پیمبر کو دیکھ لے، جس نے انہیں نہ دیکھا وہ اکبر کو دیکھ لے۔ افسوس میری بیوی نے کیا جلد کی خزا، افسوس میری بیوی نے کیا جلد کی خزا، اس وقت کی خوشی تو کوئی زہرا سے پوچھتا، گودی میں لے کے بیٹھتی پوتا وہ چاند سا،
کم ہوتا دم بدم غم دوری یہ مصطفیٰ. چہرہ وہی ہے وہی چشم و فرق ہے، ایک فرق ہے تو مہر نبوت کا فرق. چہرہ وہی ہے وہی چشم و فرق ہے، ایک فرق ہے تو مہر نبوت کا فرق ہے. اکبر کو گود میں لیا زینب نے دوڑ کر، بانوں کے گرد پھر کے یہ بولی وہ قصیر، بھابھی اسے میں پالوں گی یہ ہے میرا پسر، بھابھی اسے میں پالوں گی یہ ہے میرا پسر. اس نے کہا کہ سعادت اکبر ہے سر بسر، مالک ہے آپ سب کی مجھے کیا کلام ہے، بانوں کا نیز خاص ہے اکبر غلام ہے. اکبر کو بر میں لے کے مثالے دل و جگر، خوش خوش گئیں حضور شہدیں وہ قصیر. ہاتھ ان کا اپنے ہاتھ سے رکھ کر جبین پر، بولی نگاہ روح برو اے شاہ بحر و بر، ننھا سا ہاتھ چاند سے ماتھے پدھرتے ہیں، ہم شکل مصطفیٰ تمہیں تسلیم کرتے ہیں. شہزادے نے مہد کے جو اندر قدم دھرا، جھولے میں نہ سے نہ زمیں پر قدم دھرا، سراسمان زیر قدم ہر قدم دھرا، جب فضل حق سے حجرے کے باہر قدم دھرا، ہر رقص پا زمیں پہ مہر مبی ہوا، رشق آیا عرش کو کہ نہ کیوں میں زمیں ہوا، رشق آیا عرش کو کہ نہ کیوں میں زمیں ہوا. فضا سے پوچھ جاتے تھے ہر روز قاص و عام، باہر پسر کو لائیں گے کس دن شہ انام. فضا سے پوچھ جاتے تھے ہر روز قاص و عام، باہر پسر کو لائیں گے کس دن شہ انام. اس شوق میں ہوئے جو مہینے کئی تمام، ایک دن سنا یہ مژدہ جاں بخش وقت شام، کل سب خدا کے گھر سے مراد اپنی پائیں گے، مسجد میں شاہدیں علی اکبر کو لائیں گے. کل سب خدا کے گھر سے مراد اپنی پائیں گے، مسجد میں شاہدیں علی اکبر کو لائیں گے. اس شب جوان و پیر کو سونا ہوا محال، گن گن کے تارے چاند نے کاٹی شب ملال. اس شب جوان و پیر کو سونا ہوا محال، گن گن کے تارے چاند نے کاٹی شب ملال. مشرق میں پیر و صبح کا اس رات تھا یہ حال، بیدار جیسے عید کی شب طفل قرد سال. دل چاک تھے مثال کٹاخش ماہ سے، خورشید چاہتا تھا کہ پھرائے رات سے، خورشید چاہتا تھا کہ پھرائے رات سے. ناگاہ قاب شب سے کھلے چشم و آفتاب، مسجد میں پہلے صبح سے در آئے شیخ و شاب. مجمع تھا آستان حرم پہ بے حساب، محراب در سے نکلے امام فلک جناب. آقا کے بر میں اکبر یوسف جمال تھا، آقا کے بر میں اکبر یوسف جمال تھا. آغوش آفتاب میں روشن ہلال تھا، آغوش آفتاب میں روشن ہلال تھا. پہلوے جم میں حسن مجتبی رواں، پہلوے رسم مہ بنی ہاشمی آیا. آگے دعائیں پڑھتے مدینے کے نوجوان، بندے نگہباں اور اللہ مہرباں. گویا ہوئے محب شہ بدر و حنین کے، سعدین کا چراغ ہوا گھر میں حسین کے. آغاز ہم شبی ہے نبی پر کرو نظر، پہلے جو نکلے گھر سے تو آئے خدا کے گھر. بابا کی گود سے گئے مسجد میں دوڑ کر، محراب میں مقام نبی پر جھکائے سر. سب نے کہا کہ خاص یہ رب خدا کے ہیں، اللہ اکبر ایسے بھی بندے خدا کے ہیں. شہر مدینہ مصر کا بازار ہو گیا، شہر مدینہ مصر کا بازار ہو گیا. یوسف ہزار جاں سے خریدار ہو گیا، شہر مدینہ مصر کا بازار ہو گیا. یوسف ہزار جاں سے خریدار ہو گیا. موسیٰ پکارے وقت مددگار ہو گیا، حاصل ہمیں حبیب کا دیدار ہو گیا. عیسیٰ نے اہتمام سواری دکھا دیا، بیٹھے ہوئے کو نعرہ خم سے اٹھا دی، بیٹھے ہوئے کو نعرہ خم سے اٹھا دیا. القصہ شہر شہر خبر ہو گئی یہ عام، اکبر پر حسن کا کیا خالق نے اختتام. القصہ شہر شہر خبر ہو گئی یہ عام، اکبر پر حسن کا کیا خالق نے اختتام. نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا حسین ایسا وسلام. ارے محبوب حق ہے شکل میں، حیدر ہے شان میں، باہم ہوئے نبی و علی پھر جہان میں.
القصہ شہر شہر خبر ہو گئی یہ عام، نامے لکھے گئے اسی مضمون کے تمام، اکبر پر حسن کا کیا خالق نے اختتام، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا حسین ایسا وسلام، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا حسین ایسا وسلام، محبوب حق ہے شکل میں، محبوب حق ہے شکل میں، حیدر ہے شان میں، باہم ہوئے نبی و علی پھر جہان میں، کنیت ابو حسن ہے اس ابن حسین کی، کنیت ابو الحسن ہے اس ابن حسین کی، رغبت ہے بچپنے میں شہ مشرقین کی، غربت نہ زیر ہونے کی ہے زیب و زین کی، پہرو کہانی سنتے ہیں بدر و حنین کی، پہرو کہانی سنتے ہیں بدر و حنین کی، رتبہ دیا ہے ان کو یہ رب قدیر نے، بیٹا کہا ہے بنت جناب امیر نے۔ رتبہ دیا ہے ان کو یہ رب قدیر نے، بیٹا کہا ہے بنت جناب امیر نے، ان عرضیوں کو جب کہ سلاطین نے پڑھا، لائی یقین خوبی ہم شکل مصطفیٰ، بن دیکھے جس طرح سے ہوئے سب قائل دعا، اللہ رے دبدبا علی اکبر کوا ہوا، شاہوں سے مثل باز قرار جگر لیا، گھر بیٹھے ہفت ملک کو تصویر کر لیا، گھر بیٹھے ہفت ملک کو تصویر کر لیا، شاہان عصر کو ہوئی مشتاقی جمال، شیدا کیے مصور و نقاب بے مثال، ایک ایک کو کیا زر و جاگیر سے نہال، ایک ایک کو کیا زر و جاگیر سے نہال، اور کیے التجا کہ ہمیں شوق ہے کمال، تصویر نور شہ ابرار دیکھ لے، اس شکل سے حبیب کا دیدار دیکھ لے، پر عشق بادشاہ حلب کو سوا ہوا، پر عشق بادشاہ حلب کو سوا ہوا، اس کے خمیر میں یہ نمک تھا ملا ہوا، جس روز خلق یوسف آل ابا ہوا، اس روز وہ بھی مورد فضل خدا ہوا، باطن تھا حق سے پاک تو یہ آبرو ملی، شاہ حلب کو دختر آئینہ رو ملی، انعام اس نے بخشا مصور کو بے شمار، اور ایک وکیل بھی کیا ساتھ اس کے ہوشیار، سمجھا دیا غرور نہ کرنا تو زینہار، دربار ہے امام کا دربار کردگار، سرکار میں ہو حسین علیہ السلام کی، نہ راہ کر ہمارے سلام و پیام کی۔ اب یہاں سے سرکار دبیر لکھتے ہیں کہ الگ الگ ملکوں سے جب مصور رواں ہوئے شہزاد علی اکبر کی تصویر بنانے کے لیے، دبیر لکھتے ہیں القصہ ہر جگہ سے مصور رواں ہوئے، القصہ ہر جگہ سے مصور اور واریدہ مدینہ شاہ زماں ہوئے، اکبر جہاں مدینے میں جلوہ کنا ہوئے، یہ کاغذ و قلم لیے حاضر وہاں ہوئے، شہزادہ جس طرف رخ روشن سے پھر پڑا، رستے میں ایک ایک پتو غش کھا کے گر پڑا، رستے میں ایک ایک پتو غش کھا کے گر پڑا، گل گست رخ سے گاہ مصور چمن میں تھے، کاہے شمی میں زلف شیر ختن میں تھے، نقشہ فکر عقیق لب سے کبھی سب یمن میں تھے، نقشہ دہن کا دیکھ آج سخن میں تھے، جب چشم باز سیر زخن رخ پباس کی، زمزم میں غسل کعبے کے اندر نماز، زمزم میں غسل کعبے کے اندر نماز کی۔ صورت گروں میں رد و بدل بے حساب تھی، صورت گروں میں رد و بدل بے حساب تھی، وہ صورت ایک کے سامنے ام الکتاب تھی، وہ صورت ایک کے سامنے ام الکتاب تھی، بازوں کے آگے رقم ہو آفتاب تھی، اکثر کے اعتقاد میں وہ لاجواب تھی، ارے سب شکل کھینچنا تو مہینوں کا کام تھا، ایک رخ نہ بن چکا تھا کہ چاند ایک تمام تھا، ایک رخ نہ بن چکا تھا کہ چاند ایک تمام تھا، دو چاند تھے دو عارض ہم شکل مصطفیٰ، بینی کے درمیاں ہمیں دو ماں ایک الف کھچا، عقدہ نہ ہو سکا لب معجز نما گواہ، اسرار تھا یہی کہ یہ ہے اسرار کبریا، صلی علی قلم دم تحریر بول اٹھے، بنتے ہی لب قریب تھا کہ تصویر بول اٹھے، ہر صبح کی دعائیں جو پڑھ کر دعائے نور، کچھ کچھ جبیں کے نور کا کچھ کچھ ہوا ظہور،
जबी के नूर का कुछ कुछ हुआ ज़हूर, अबरू को देख कर हुए गोया वो ज़ी शऊर। बिस्मिल्लाह अब लिखे जिसे लिखने का हो गुरूर, बिस्मिल्लाह अब लिखे जिसे लिखने का हो गुरूर। अबरू की देखभाल के तस्वीर खींचना मुश्किल है मुँह पशेर के शमशीर खींचना, मुश्किल है मुँह पशेर के शमशीर खींचना। एक ने कहा किस औच पका कुल का पाया है, एक बोला जलवे शबे मेराज पाया है, एक बोला सूरह कद्र इस पाया है, एक ने कहा खामोश ये खालिक का साया है। अरे तस्वीर नूरे जुल्फ़िशां गर रकम करूं तो साया नबी की सियाही बहम करूं, तस्वीर नूर जुल्फ़िशां गर रकम करूं तो साया नबी की सियाही बहम करूं। पढ़कर दुरूद गोश मुनव्वर की शान पर, पढ़कर दुरूद गोश मुनव्वर की शान पर, सूरत गरों ने हाथ धरे अपने कान पर। बेसाख्ता सुकन यही आया ज़बान पर, सरगोशियाँ फरिश्तों से हो इस मकान पर। इस कान की सना नहीं मुमकिन ज़बान से, देखी न हमने आँख से न सुनी अपने कान से। इस कान की सना नहीं मुमकिन ज़बान से, देखी न हमने आँख से न सुनी अपने कान से। खींची जो तस्वीर तो गिर गिर पड़े कलम, आ हुए रो कर गया रोवे निगाह से रम। खोला पलक का पर्दा जो चश्मे दिलेर ने, बुर्जे असद से पंजा निकाला है शेर ने, बुर्जे असद से पंजा निकाला है शेर ने। अब आए मुसव्विर शहजादे अली अकबर की तस्वीर बनाने के लिए। तस्वीर अली अकबर बनाना तो नामुमकिन था, लेकिन वापस जाना है बादशाह के पास, खाली हाथ तो जा नहीं सकते। अब कुछ तो तस्वीर बना कर ले जाना ज़रूरी था, इसलिए सरकार दबीर लिखते हैं कि तस्वीर तो मुहाल थी तूबा रकम किया, तस्वीर तो मुहाल थी, तस्वीर तो मुहाल थी तूबा रकम किया। पाँव को रुकने अर्शे मुअल्ला रकम किया, काबैन की जगह यद बैज़ा रकम किया। अंगुश्त पाक को शम्स तजल्ला रकम किया, कदमों से सर हिलाले फलक का मिला दिया। नाखून न बन सका तो महे नौ बना दिया, नाखून न बन सका तो महे नौ बना दिया। आगे का बन आप हजरत की खिदमत में पेश करने से पहले दो बातें पेश करता हुआ आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुज़ुर्ग तो बेहतर जानते हैं, हम सिंध भाइयों के लिए कहना चाहता हूँ कि उस दौर में चीन में एक शख्स रहा करता था जिसको खुदावंद आलम ने इतना खूबसूरत बनाया और उसको अपनी खूबसूरती पर इतना नाज था कि बार बार आईने में देखता जाता था। खूबसूरती पर इतना नाज था कि बार बार आईने में देखता जाता था और उसको चीन खाखाने चीन के नाम से जानता था। और दूसरी बात ये अर्ज़ करनी है कि 14वीं का चांद जो बड़ा हसीन और ख़ूबसूरत होता है, तो उस दौर में शाम की औरतें काफ़िलों की शक्ल में अपने घर से निकलती थी 14वीं का चांद देखने के लिए। तो औरतों के काफ़िले अपने अपने घरों से निकल जाते थे और सहराओं में आ जाते थे और एक मुकाम पर ठहर कर 14वीं के चांद को देखते थे। इसको कहते हैं सैर कमर, इस सारे सफ़र को कहते हैं सैर कमर। दो बातें फिर से दोहरा देता हूँ कि खाकाने चीन वो शख्स था जो इतना हसीन और ख़ूबसूरत था और इतना नाज था खूबसूरती पर के बार बार आईने में देखता जाता था। उसको चीन वाले खाकाने चीन के नाम से जानते थे। दूसरी बात ये थी कि सैर कमर उसे कहते हैं कि जब शाम की औरतें 14वीं के चांद को देखने के लिए जाती थी, इस सारे वाक़े को, इस सारे सफ़र को सैर कमर कहते हैं। अब समात फरमाएं कि जो बैत लिखी है सरकार दबीर ने, क्या क़यामत की बैत लिखी है दबीर ने, क्या कहने बादशाह सुखन के उस शीरी सुखनी के। जहां दबीर लिखते हैं कि तस्वीर तो मुहाल थी तूबा रकम किया, पाँव को रुकने अर्शे मोहल्ला रकम किया, काबैन की जगह यद बैज़ा रकम किया, अंगुश्त पाक को शम्स तजल्ला रकम किया, कदमों से सर हिलाले फलक का मिला दिया, नाखून न बन सका तो महे नौ बना दिया। तस्वीर बन चुकी तो हर एक कूच कर गया, शाहों के सामने वो मुरक्का गुजर गया, यूसुफ अजीज़े मिस्र के दिल से उतर गया। तस्वीर बन चुकी तो हर एक कूच कर गया, शाहों के सामने मुरक्का गुजर गया, यूसुफ अजीज़ मिस्र के दिल से उतर गया। खाखाने चीने आईने पर फिर नजर न की,
خاخان چینے آئینے پہ پھر نظر نہ کی، خوبان شام نے کبھی سیر قمر نہ کی، خوبان شام نے کبھی سیر قمر نہ کی، قاقا نے چینے آئینے پہ پھر نظر نہ کی، خوبان شام نے کبھی سیر قمر نہ کی، تصویر پر جو شاہ حلب نے نگاہ کی، بے ساختہ درود پڑا واہ واہ کی، یاد آ گئی شبیہ رسالت پناہ کی، یاد آ گئی شبیہ رسالت پناہ کی، رشتے سے اس حسین کے یوسف سے چاہ کی، منسوب ذرے ذرے کو شاہ قبر سے کر دیا، بیٹی کو نامزد علی اکبر سے کر دیا، زوجہ کو پھر یہ مژدہ عشرت فضاں دیا، داماد تجھ کو حق نے پیمبر لقا دیا، پوچھا جو اس نے کون مرقع دکھا دیا، وہ بھی پکاری حق نے درے بے بہا دیا، ارے گل کس شجر کا میوہ یہ کس بوستاں کا ہے، در کس صدف کا چاند یہ کس آسماں کا ہے، ماں باپ اس کے آل نبی پر نثار ہے، میری جناب فاطمہ کی دوزدار ہے، اس نے کہا نبی کہ یہ آل کبار ہے، روح بطول جان شہ ذوالفقار ہے، اکبر ہے ان کا نام یہ دل پنجتن کا ہے، بیٹا حسین کا یہ بھتیجا حسن کا ہے، جھک کر زمیں پر سجدے میں بولی وہ خوش نحال، میرے خدا نے دی مجھے بن مانگے یہ مراد، شوہر سے پھر یہ کہنے لگی ہو کے شاد شاد، اب تو بھی کار خیر میں عرصہ نہ کر زیار، حسرت بھرے دلوں کو یوں ہی شاد کر تیرا، چھوٹے سے سن میں شادی اولاد کر تیرا، حسرت ہے اس مکان کے دن جل تر پھرے، دولہا دلہن صحن میں ادھر اور ادھر پھرے، آنکھوں کے سامنے یہ شام و سحر پھرے، ہم ان کے گرد شام و سحر پھرے، شوہر پکارا دل انہی باتوں سے شاد کر، وہ روز بھی قریب ہے خالق کو یاد کر، اس روز سے حلب کا وہ سلطان نامدار، گنتا تھا سینوں سال قزادے کے بار بار، تاروں کے بدلے چاند کیا کرتا تھا شمار، شادی کا اشتیاق جوانی کا انتظار، اکبر کی یاد دل میں تھی تصویر ہاتھ میں، سب صورتوں سے تھا دل شبیر ہاتھ میں، 18واں برس ہوا اکبر کو جب شروع، اور آفتاب رخ سے کرن نے کیا طلوع، شاہ حلب کے تالے یاور ہوئے رجوع، چاہا کہ رسم عقد کا اس سال ہو رقوع، مضمون عرضداش کا دل میں بہم کیا، پتلی کو روشنائی مزاح کو رقم کیا، آداب سے حسین کا القاب یہ لکھا، شاہ شہاں امام ہدا فقر دو سرا، شیعہ نواز حور و ملائک کے پیشوا، مظلوم امت و قلق صدیق مصطفیٰ، جب تک ہمیشہ جلوہ ہو خالق کے نور کا، شیعوں کے فرق پر رہے سایہ حضور کا، مضمون کیا یہ درج پسز ہدیہ و سلام، سادات کی کنیز ہے ایک دختر غلام، منسوب ہو چکی ہے وہ اکبر سے یا امام، کہتے ہیں یا بہو اسے بانوں کی قاسو ہم، اب شوق ہے کہ عقد کا بھی اہتمام ہو، حاضر مدینے میں میں لشکر غلام ہوں، زیبا یہ تخت و تاج ہے اکبر کے واسطے، سلطنت نبیر حیدر کے واسطے، سلطان ایسا چاہیے لشکر کے واسطے، وارث دیا خدا نے میرے گھر کے واسطے، بٹھلا کے شہزادے کو اپنے سریر پر، تکیہ کروں گا قبر جناب امیر پر، القصہ اس نے بیاہ کا ساما بپا کیا، قصر و محل میں جو فرش زمین جان بجا کیا، اسباب جو نکاح کا تھا وہ جدا کیا، راستہ حلب کا ہر ایک راستہ کیا، ہموار سراہ مثالیں جبیں ہوئی، صاف آئینے کی زمین حلب، صاف آئینے کا صحن حلب کی زمین ہوئی، ساما یہاں پتھا علی اکبر کے بیاہ کا،
ساما یہاں پتھا علی اکبر کے بیاہ کا، وہاں پیش خیمہ نکلا مدینے سے شاہ کا، آتے ہی دشت میں ہوا نرغا سپاہ کا، گھیرا ادون خیمہ رسالت پناہ کا، ارے مہماں دلہن کے گھر میں غذا نوش کرتے تھے، مہماں دلہن کے گھر میں غذا نوش کرتے تھے، ماں باپ دلہا کے یہاں فاخوں سے مرتے تھے، ماں باپ دلہا کے یہاں فاخوں سے مرتے تھے، اسباب جب کہ کشتہ تیغ و سنا ہوئے، محو اجل حسین کے طفل و جواں ہوئے، آخر جہاد کو علی اکبر رواں ہوئے، اور راس و جب سلام کو غم آسماں ہوئے، ہے بس سے ممکنات میں ہلچل بڑی ہوئی، بیٹھا فلک ادب سے زمین اٹھ کھڑی ہوئی، بے ضرب و تیغ گر پڑے دہشت سے خاک پر، شاہوں کے سر سے تاج ریت کے تن سے سر، پیچھے شکست ہٹ گئی آگے بڑی ظفر، موج الامان کہنے لگی زیست الحذر، روبا پکاری وقت تباہی کا آتا ہے، پوتا جناب شیر الہی کا آتا ہے، بولا لرس کے شمر کے ہائیں جوان و پیر، بڑھ کر لگاؤ بڑچھیاں نہ ڈر سے ہو گوشہ گیر، تیر و کماں سے لیج ہوئے ظالم و شریر، صوفی کی طرح چھلا سے گھبرا کے نکلے تیر، پر سہم کر ادھر نہ کوئی تیر آ سکا، جنگ جمل میں جیسے کہ بصری نہ جا سکا، اکبر نے بھی نیام سے لی تیغ دور سے، ایک شمع نکلی پردے فانو سے تور سے، مدہوش آل نور ہوئے اس کے نور سے، یہ غل اٹھا صفے ملک و حور سے، اکبر لیے ہیں ہاتھ میں تیغ جدال کو، پھر پنجے میں آفتاب کے دیکھو ہلال کو۔ اب یہاں سے تو میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو قیامت گزر گئی اس کے بعد کہ یہاں علی اکبر آئے میدان کربلا میں، بڑی معرکے کی جنگ کی علی اکبر نے، اسی اثناء میں میدان کربلا ہے، جب علی اکبر گھوڑے سے جب زمین پر آئے، اتنے خط آئے کربلا کے میدان میں، فاطمہ صغرا کا بھی خط آیا، انہی خط کے درمیان میں ایک خط بادشاہ حلب کا آیا جس میں اس نے لکھا تھا حسین کو کہ اے آقا حسین، علی اکبر کا بیاہ میری بیٹی سے کروانا، نہ جانے حسین کا عالم اس وقت کیا ہوا ہوگا کہ جب خط کو لیا، خط کو کھولا، خط کو پڑھا، حسین نے سر پیٹنے لگے کہ ہائے علی اکبر کا لاشا ہے، سینے میں نیزے کی انی پیوست ہے، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، ارے یہ منظر کا دیکھنا تھا، حسین کی بینائی رخصت ہو، بینائی رخصت ہو گئی حسین کی۔ یقیناً جب جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتے ہیں تو بینائی رخصت ہوتی ہے، اور کیسے عالم میں اٹھایا حسین نے لاشا کہ مقتل نے لکھا کہ 72 مرتبہ حسین گرے اور اٹھے، 72 مرتبہ گرے اور اٹھے، آواز دیتے جاتے تھے اے علی اکبر مجھے آواز دو، اللہ اکبر۔ اب جب کوئی باقی نہ رہا، علی اکبر کی شہادت ہو گئی، فاطمہ کا لال ہے، تنہائی کا عالم ہے، زخموں سے چور ہے، چاروں طرف سے حملے، گھوڑے پر نہ سنبھلے، آواز دی اے اماں وعدگاہ میں آنے کا وقت ہوا، آواز سیدہ آئی اے میرے لال آ میرے سینے سے لگ جا، کیا اسی دن کے لیے چکی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا حی والخلفین انقلبون۔ اے پروردگار بار الہ، اس ساری کائنات میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار رہتے ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، جو بھی مومنین بیمار ہے، بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں مکمل طور پر شفا کامل و عاجلہ عنایت فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارے دلوں میں ہر لمحہ ولایت ائمہ طاہرین زیادہ سے زیادہ فرما، جب تک حیات باقی ہے اس وقت تک ان کی ولایت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔
آپ حضرات سے التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر 1 سورہ فاتحہ برائے سال ثواب میر عظمت علی رضوی زوار صاحب مرحوم ابن میر محمد علی رضوی صاحب کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ ایک سیکنڈ خیریت سے